مجلس میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے سلسلے میں ایک تحریر کافی دنوں سے گردش کر رہی ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور 2025 یا 26 یا 27 میں یقیناً ہوگا، اور اس تحریر کو بڑے علماء کرام کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے، جن میں قابل ذکر حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حفظہ اللہ تعالی اور شیخ طریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی متظل العالی اور دیگر علماء کرام کے نام اس تحریر میں موجود ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان علماء کرام میں سے کسی نے بھی وقت کی تعیین نہیں کی ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ 2024 یا 25 یا 26 یا 27 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس لیے اس تعیین کی بات کو ان علماء کرام کی طرف منسوب نہ کیا جائے، یہ ان کی طرف چھوٹی نسبت ہے۔ اس سلسلے میں یہ اصول ذہن نشین رکھنا ہے کہ مغیبات اور جن چیزوں کی تعیین اور تفصیل اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کی، اس کی تعیین وقت سے پہلے کرنا درست نہیں ہوتا ہے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے عظیم محدث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ تعالی نے اس سلسلے میں بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں فتن اور اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت سے متعلق نصوص اور احادیث کے مصداق کی تعیین اور تطبیق میں حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی علامات قیامت سے متعلق حدیثوں کو کسی شخصیت اور کسی زمانے پر فٹ کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایسی احادیث کے مصداق یقینی اور حتمی درجے میں کبھی نہیں بتائے جائیں گے، جب بھی بتانا ہو اسے محض مثال اور سمجھانے کے لیے گمان کی حد تک بیان کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ ماضی میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ مصداق کی تعیین اور تطبیق میں دانستہ یا نادانستہ غلطی نے رنگا رنگ گمراہیوں کو جنم دیا اور امت شدید اضطراب سے دوچار ہوتی رہی، جیسے قضیہ جوہیمان جو 1979 میں 1979 میں جزیرۃ العرب میں واقع ہوا۔ جوہیمان نامی ایک شخص کو اپنے سالے محمد بن عبداللہ القحطانی کے سلسلے میں یہ وہم ہو گیا کہ وہ مہدی ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی شامل ہو گئے۔ یہ لوگ دراصل نیک لوگ تھے، شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، اور جزیرۃ العرب میں بے حیائی اور دیگر چیزیں انہوں نے دیکھی تو ان کو خیال ہوا کہ امام مہدی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ جوہیمان اور محمد بن عبداللہ قحطانی اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو مہدی سمجھا اور مہدی کے ماننے والے سمجھا، اور یہ لوگ محمد بن عبداللہ القحطانی اور جوہیمان کے ساتھی کعبے میں ہتھیار کے ساتھ داخل ہو گئے، اور کعبۃ اللہ میں ان کی وجہ سے خون خرابہ ہوا۔ ان لوگوں کو مہدی ہونے کا خیال اس لیے آیا کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ خواب نظر آنے لگے۔ جوہیمان ساتھیوں کو کہتا کہ بہت تواتر کے ساتھ خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ تبوک سے آنے والا لشکر زمین میں دھس چکا ہے۔ اس کے 2 دن بعد ان کا ایک ساتھی آیا اور خوشخبری سنا کر کہنے لگا کہ ہمارے فلاں ساتھی نے سچا خواب دیکھا ہے، وہ پرہیزگار آدمی ہے اور فرنٹ لائن کا آدمی ہے۔ اس نے رات میں خواب دیکھا کہ ریڈیو سے خبر آئی جو بہت واضح الفاظ میں خبر تھی کہ تبوک سے آنے والا لشکر جہاں موجود ہے اس مقام پر زلزلہ آیا اور وہ زمین میں دھس چکا ہے، اور اس لشکر کو کافی نقصان ہوا ہے، اور اس پر اس کے ساتھیوں نے نعرہ لگایا۔ یہ واقعہ ایام مع جوہیمان صفحہ نمبر 83 پر موجود ہے۔ یہ لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی خواب دیکھتے یا کوئی نہ کوئی ایسی خبر سنتے جو امام مہدی یا زمین میں دھسنے والے لشکر سے متعلق ہوتی یا جس میں صبر و ثبات اور ثابت قدمی کی تلقین ہوتی۔ خواب کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو مہدی سمجھا اور گمراہ ہو گئے اور نشانہ عبرت بن گئے۔ یہاں ہم سب کو یہ اصول ذہن نشین رکھنا ہے کہ خواب دلیل شرعی نہیں ہے۔ دلائل 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ خواب کوئی دلیل نہیں ہے۔ خواب کے ذریعے سے شریعت کی نظر میں کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ مومن کا خواب بے شک بشارت ہے، لیکن اس کی بہت سخت شرائط ہیں۔ خواب کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا خود خواب دیکھنے والے پر فرض، واجب، سنت نہیں ہوتا ہے۔ علماء حق اگر خواب کی تعبیر کریں اور تائید کریں اور اس خواب کو شریعت کے مطابق بتلائیں، اس کے باوجود بھی اس خواب کا شرعی درجہ محض مستحب ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کسی بھی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ امام مہدی کا ظہور خواب کے ذریعے سے ہوگا، لہذا خواب کے ذریعے سے کسی شخص کو مہدی سمجھنا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور یہ ایک اعلیٰ درجے کی گمراہی ہے۔ چنانچہ جوہیمان کا پورا گروہ خواب کی وجہ سے ایک اجتماعی جنون اور خبط کا شکار ہو چکا تھا، خصوصاً آخری کے 7 ایام کے دوران جب وہ حرم کے تہخانوں میں محصور ہو گئے تھے، اور جوہیمان اور محمد بن عبداللہ قحطانی وہی آخر میں گرفتار کیے گئے اور وہیں پر ان کو چند دنوں میں قتل کر دیا گیا، اور جھوٹا مہدی بننے کے یہ دعوے دار عبرت کا نشان بن گئے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو غلطی کہاں لگی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جوہیمان اور اس کے ساتھیوں نے امام مہدی رضی اللہ تعالی
عنہ کے ظہور کے بارے میں تمام احادیث اور روایات کا بالکل لحاظ نہیں کیا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وارد شدہ زمانی، مکانی، صفاتی، سیاسی، شرعی علامات اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، آپ کا نام و نسب اور جسمانی خصوصیات سے انہوں نے صرف نظر کیا اور ان زمانی، مکانی، سیاسی، شرعی صفات کو پر توجہ نہیں دی، اور جب انہیں زمانی، مکانی، شرعی، سیاسی صفات کا مکمل علم نہیں ہوا اور غلطی سے انہوں نے کسی آدمی کو مہدی بنا لیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی علامات زمانیہ، علامات مکانیہ، علامات سیاسیہ، علامات شرعیہ، علامات کونیہ اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا مجموعی صورتحال جو بنتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ ضعیف روایات پر مشتمل ہے، تو اور انہوں نے ضعیف روایات کا انکار کر دیا، اس لیے یہ نشان عبرت بن گئے۔ اسی طرح ایک زمانے میں غلام احمد قادیانی ملعون نے بھی امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ سید محمد جون پوری شخص نے بھی مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ماضی قریب میں ریاض احمد گوہر شاہی شخص نے بھی جھوٹے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور امت کو گمراہ کیا۔ اسی طرح آج ایک شخص آویس نصیر نامی ہے جو لاہور کے ایک شخص محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ شکیل بن حلیف ہندوستان میں ایک آدمی ہے، وہ بھی مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ سب لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور مہدی کے مصداق ٹھہرانے میں یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ مہدی سمجھتے ہیں ان کے اندر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بھی علامت ثابت نہیں ہوتی ہے، نہ علامت زمانیہ، نہ علامت مکانیہ، نہ علامت سیاسیہ، نہ علامت شرعیہ، نہ علامت کونیہ۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 75 صفات ہیں ان میں سے ایک صفت بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ علماء کتاب الفتن کہتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا تعلق مختلف قسم کی علامات سے ہے۔ پہلے علامات تکوینیہ ظاہر ہوگی، پھر علامات زمانیہ ہوگی، پھر علامات مکانیہ ہوگی، پھر علامات سیاسیہ ہوگی، اور ان علامات کے علم سے مکمل ماہر 7 علماء امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کریں گے، دنیا کے مختلف علاقوں سے سفر کریں گے اور ان کا آپس میں پیشگی کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان علماء کرام کو امام مہدی کا مہدویات کا مکمل علم ہوگا، علامات زمانیہ، مکانیہ، شرعیہ، سیاسیہ سے وہ واقف ہوں گے۔ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے حرم میں جائیں گے، جیسا کہ کتاب الفتن نعیم بن حماد میں روایت ہے، اذن قطعت التجارات والی، اس میں لکھا ہوا ہے خرج 7 علماء کہ 7 علماء تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، اور اس وقت جزیرۃ العرب کے سیاسی حالات بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کا وقت آ چکا ہے۔ یہاں ہم سب کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ عجم میں پیدا نہیں ہونے والے ہیں، عجم سے آنے والے نہیں ہیں۔ امام مہدی جزیرۃ العرب میں پیدا ہوں گے، مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے، عربی خاندان میں پیدا ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں پیدا ہوں گے، اور خاندان ہاشمی میں پیدا ہوں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظہور کے بعد جہاد کریں گے، جزیرۃ العرب کو فتح کریں گے، پھر فارس کو فتح کریں گے، پھر کفر کے 309,60,000 کے لشکر سے روم والوں سے اعماق اور دابق میں جہاد کر کے فتح کریں گے، اور اس کے بعد ویٹیکن سٹی اور دوسرے پوری دنیا اور پورے عالم کو وہ فتح کریں گے۔ انہی کے دور میں دجال اکبر انسانی شکل میں ظاہر ہوگا، اور اسی کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ لہذا کسی شخصیت اور ذات کی حتمی تعیین کرنا کہ فلاں بندہ مہدی ہے، یہ ایک طرح کا جھوٹ بھی ہے، اس لیے کہ اگر فلاں بندہ مہدی نہ ہوا تو گویا کہ آپ نے ایک جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کتاب الفتن کے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے علامات کے سلسلے میں وقت کی اور شخصیت کے تعیین درست نہیں ہے۔ ایک اصول کتاب الفتن کے علماء نے بیان فرمایا، ابہم ما ابہم اللہ، کہ جیسے شریعت نے مبہم رکھا ہے اور اس سلسلے میں شریعت نے جب کوئی تعیین زمانہ اور تعیین شخصیت نہیں کی ہے، اس چیز کو ہمیں بھی مبہم رکھنا چاہیے۔ اور غیب کی چیزوں میں مہینے کی، سال کی تعیین، کسی ذات کی شخصیت کی تعیین یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ بالفرض اگر ہم کہیں کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہی ہوگا، اور اس سال اگر امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا ہے تو اس سے تو تمام امت مسلمہ کا اعتماد پیشین گوئیوں سے ختم ہو جائے گا، اور اگر اس سال کسی جعلی اور دھوکے باز آدمی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تو سینکڑوں لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ایمان ان کا خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پھر استہزاء کریں گے اور کہیں گے کہ یہ علامات تو ہر سال ہر مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی علامت پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی حاتمی اور یقینی باتیں ہرگز نہ کہی جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ صحیح احادیث میں بتائی گئی علامات پر نظر رکھی جائے اور جملہ احادیث میں بیان کی گئی علامات کو ذہن میں رکھا جائے، اور جب تک حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ ہو جائے، اور جب تک سفیانی کا لشکر بیدا نامی چٹیل میدان میں دھسا نہ دیا جائے، تب تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کسی بھی شخص کو مہدی سمجھنا گمراہی ہے، اور شخصیت اور ذات کو
وقت سے پہلے متعین کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور بیت اللہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگا، اور اس کے بعد شام سے 12,000 کی تعداد میں ایک لشکر سفیانی کا ان کے خلاف آئے گا، جو مدینے کے قریب بیدا نامی شٹیل میدان میں مکمل دھسا دیا جائے گا۔ صرف 2 لوگ زندہ بچیں گے، اور یہ خبر پوری دنیا میں عام ہو جائے گی کہ فلاں لشکر 12,000 کا دھس چکا ہے۔ اس دھسنے کے واقعے کی خبر سے دور بیٹھے ہوئے مسلمان امام مہدی کو برحق سمجھیں گے اور ان کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دیں گے۔ ابو داؤد شریف میں یہ پورا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ گویا ہم دور والوں کے لیے یہ خسف کا واقعہ اور اطلاع امام مہدی کو تسلیم کرنے کی اہم کڑی ہے۔ جب تک یہ واقعہ نہ ہو جائے، کسی کو مہدی تسلیم کرنے میں جلدی کرنا نادانی اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک قول ہم ذکر کرتے ہیں۔ امام حفص بن غیاث رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، آج کل لوگ مہدی کا تذکرہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے دروازے پر سے گزر جائیں تب بھی اس کے بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک خوب لوگ اس کے پاس آ کر جمع نہ ہو جائیں۔ جبکہ علامہ خطابی رحمہ اللہ نے علی بن خادم سے نقل کیا ہے کہ اس وقت تک مہدی کے ساتھ مت ملو جب تک اسے خوب آزما نہ لو۔ معزز سامعین، ان اصولوں کی بنیاد پر بغیر علامات اور نشانیوں کے کسی بھی شخص کو مہدی متعین کرنا اور سمجھنا یہ ایک طرح کی گمراہی ہے، اس سے توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔